ہے نا سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس ہمارے دوست جناب طاہر صاحب کا شعر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حیات میں خوب برکت عطا فرمائے. شعر ان کا مختصر ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ہی درد دل سے بھرا ہوا ہے یہ شعر، ہے نا. سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، اے محبوب پاک ہم نے سنا تھا کہ ہمارے قلب میں آپ جلوہ فرما ہونا چاہتے ہیں، تو اسی وقت سے ہم نے اہتمام شروع کر دیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو اہتمام کرنا چاہیے، قلب کو سجانا چاہیے، اس قابل بنانا چاہیے، ہے نا. آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. حضرت خواجہ عبدالحسن مرزوق نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، دل تجھ کو دیا حق نے تو حق اس کا ادا کر، سب چھوڑ خیالات جو بس یاد خدا کر. جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے، لمحے بھر کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ سے دوری کا تحمل نہیں ہوتا، دوری کا تحمل نہیں رہتا، یہ تحمل ختم ہو جاتا ہے. ہر وقت قرب کے دریائے نور میں وہ غرق رہتا ہے ہمیشہ. وقال مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی، ماہیان قار دریائے جلال، ہے نا، ماہیان قار دریائے جلال، بارشاہ آموختہ سیر حلال. تو یہ مچھلیاں اولیاء اللہ مچھلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب کے اور دریائے نور کے. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں کہ مچھلی جو ہے پانی کے ٹچ سے اس کو نہیں مزہ آتا، اس کو آرام نہیں ملتا جب تک کہ پانی میں بالکل ڈوب نہ جائے. تو اسی طریقے سے جب تک کہ یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، اتباع سنت کے ذریعے سے ہر وقت غیر محدود دریائے نور قرب الہی میں جب تک رہنا نہ نصیب ہو تو ارواح کو پھر سکون و قرار ہرگز نہیں مل سکتا. سن رہے ہیں میرے دوستو؟ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے میں سکون ہے نہ آرام ہے. اس محبوب پاک کے قرب کے انوار کے بغیر ارواح اولیاء کو سکون نہیں مل سکتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. حق تعالی جل وعلا شانہ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھنا کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں یاد رکھو گے تو تمہاری ارواح کو اور قلوب کو خوب اطمینان عطا ہوگا. تمہارے قلوب کو، ارواح کو اطمینان اور سکون عطا ہوگا جبکہ تم ہمیں خوب یاد رکھو گے. اس کی دو تفسیر ہے، اللہ بذکر اللہ کی دو تفسیر مفسرین نے لکھی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ تم ہمیں یاد رکھو تو پھر تمہیں اطمینان عطا ہوگا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کریں گے تو تمہیں اطمینان عطا ہوگا. لیکن دونوں تفسیریں صورتاً اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن معال اور ماحصل دونوں کا ایک ہی ہے. وہ یہ کیا ہے کہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اگر ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم ضرور اس کو یاد کریں گے، ہے نا. فمن ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اور من ذکرنی فی ملائن ذکرت فی ملائن خیر من ملائن. بندہ اگر اکیلے ہمیں یاد کرتا ہے، ہم بھی اس کو اکیلے یاد کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی جماعت میں ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں یہاں محفل سجاتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے. وارے میرے مولا کیا شان ہے آپ کے انعام کی، آپ کی محبت کی. سنا آپ نے، ہے نا، کہ اگر یہاں بندوں نے محفل قائم کی اللہ کی یاد کے لیے، اور تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری یاد کے لیے محفل قائم کریں گے، ہے نا. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. ایسے محبوب کی شان کو کیا پوچھتے ہو میرے دوست؟ اس لیے ہندوستان کے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرف کو گیا. میں ان کے سوا
کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ہے کہ ہمارے محبوب پاک بہت ہی جمیل ہے، حسین ہے۔ سنا آپ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو کہ معراج میں تشریف لے گئے اور کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ نے حق تعالیٰ کو دیکھا بھی؟ فرمایا کہ نور انی اراہ، اس کی مختلف اس کو پڑھنے کی مختلف صورتیں، نور انی اراہ، وہ تو ایک نور ہے بھائی، انی اراہ ایسا ہے کہ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ مجھے اب بھی میں دیکھ رہا ہوں، نور انی اراہ۔ اور ایک طرح اور ایک طریقہ ہے پڑھنے کا کہ نور انا اراہ، ارے وہ تو نور ہی نور ہے، احاطے کے ساتھ ہم کو ان کو کیسے دیکھ لیں، کمال احاطہ کے ساتھ مکمل طور پر دیکھ لینا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن دیکھو اس میں بھی پھر دیکھنے کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ کمال احاطہ کے ساتھ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس میں پھر دیکھنے کا ثبوت تو ہو ہی جاتا ہے، نور انا اراہ ہے۔ بہرحال اور ایک یہ ہے کہ نورانی اراہ، تو وہ تو ایک ذات ہے جو نور والی ذات ہے، ہم تو بھائی اب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت جو دیکھا تھا تو اس کا لطف اب تک تازہ ہے دل میں، اس کو بتلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو دیکھا تھا تو اس کا ذکر فرمایا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ان اللہ جمیل ہے نا، ہمارے محبوب پاک بہت ہی جمال والے ہیں، ہے نا، جمال ہی جمال ہے، خوبصورت ہے، وہ حسین ہے اور یحب الجمال، اور جو خوبصورتی کے ساتھ رہے ان سے ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ یحب الجمال، وہ محبوب بنا، یحب الجمال یعنی خوبصورت رہنے کو وہ پسند فرماتے ہیں کہ گندا اور ناپاک نہ رہنا کسی وقت، ہے نا۔ ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ، یہ ہے جمال۔ سنا آپ نے کیا ہر وقت بندہ ظاہر و باطن سے بالکل پاک و صاف رہے اور سچ کے رہے، بالکل سچ کے رہے، بن ٹھن کے رہے، یہ حق تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیا بن ٹھن کے رہنا کہ یہ نور ایمان کے ساتھ بن ٹھن کے رہنا، نور اخلاص کے ساتھ بن ٹھن کے رہنا، اور نور تقویٰ کے ساتھ بن ٹھن کے رہنا، اور نور اتباع سنت کے ساتھ بن ٹھن کے رہنا۔ سنا آپ نے، یہ نہیں کہ ظاہری تکلفات تو تکلفات، اس میں کیا جمال رکھا ہوا ہے، کون سا جمال اس میں ہے نا؟ جمال تو اس میں ہے کہ جو فطری امور ہوتے ہیں اس میں جمال ہی جمال ہے۔ ہاں، فطرت میں جمال ہی جمال ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ نے جس سے جمال فطرت کے ساتھ انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس جمال فطرت کے ساتھ اگر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان بہت ہی اچھا لگتا ہے نا۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہ بزرگ جو ہے نا وہ اندھے تھے، تو جمعے کے دن وہ اپنی دونوں آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب لگانے لگے تو بیوی نے کہا کہ واہ واہ واہ، آنکھیں نہیں ہیں اور سرما خوب لگا رہے ہیں۔ تو پھر اس اللہ والے شوہر نے کہا کہ بیوی تمہارے لیے ہم نہیں سج رہے ہیں، ہے نا، ہم اس لیے سرما لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کو اچھے لگے۔ سنا آپ نے، یہ ہے سنت کا راز، یہ ہے سنت کا راز، ہے نا۔ راز سنت یہ ہے کہ جب کہ بندہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے انوار و جمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو سجاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے اچھے لگتے ہیں کہ واہ واہ کیسے تم اچھے ہو ابھی، واہ واہ واہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، ہے نا، کہ ہماری سنتوں سے اگر محبت رکھو گے اور اس پر عمل رکھو گے تو ہمارے ساتھ تم جنت میں رہو گے، آرام سے جنت میں رہا کرو گے تم لوگ ہمارے ساتھ، اگر سنتوں پر تم عمل پیرا رہے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سنتوں کی محبت ہمیں خوب عطا فرمائے۔ تو تقوی اخلاص بھی ضروری ہے، تقوی بھی ضروری ہے، مجاہدات بھی ضروری ہیں، اور اتباع سنت بھی ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہے نا۔ اب ضروری کا مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے، ماں بھی ضروری ہے، باپ بھی ضروری ہے، ماں بھی ضروری ہے، بھائی بہن بھی ضروری ہے،
سبھی ضروری ہے نا. تو لیکن ہر ضرورت کا مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے. لیکن یہ تو ہے کہ کسی کے بھائی ہے اس سے کہا کہ نہیں ہمیں بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس کی بہن ہے اس سے کہا کہ نہیں ہمیں بہن کی ضرورت ہے, تو اس کو مار دو. پھر وہ مر جائے تو تم دعا کرو گے اللہ مر جائے ہماری بہن, مر جائے ہمارا بھیا, کوئی کہے گا یہ؟ لہذا یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. ہر ضروری کا مرتبہ الگ الگ ہے. تو لہذا یہ فرائض کا پر عمل یہ بھی ضروری ہے, واجبات پر عمل بھی ضروری ہے, سنن مؤکدات پر عمل بھی ضروری ہے. اور میں اور واضح کر دوں وہ یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے سے بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہمارے بندے نے مان لیا سب کچھ, واہ واہ کیسا ہمارا اچھا بندہ ہے. اب وہ گناہوں کو چھوڑ دیا, اچھا جہاں جہاں ہم نے اس کو جو کچھ ہم نے منع کر دیا نا کہ یہ کام نہ کرنا وہاں نہ جانا, بندے نے مان لی بات ہماری. اب اس سے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہو جاتا ہے, گہرا ہو جاتا ہے. پھر بندہ جو ہے سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر بھی جب عمل کرتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ قرار دیا, تو ہمارے بندے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب پیروی کی, ان کے رنگ میں آپ نے آپ کو خوب سجایا کہ اس سے قرب الہی اور بڑھ جاتا ہے. مراتب قرب الہی میں اور زیادہ عظیم الشان ترقی اس کو عطا ہو جاتی ہے, اور درجہ محبوبیت اس کو حق تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. درجہ محبوبیت اپنے محبوبین میں شامل فرما لیتے ہیں, اور تقویٰ کے ذریعے سے اور فرائض و واجبات کے ذریعے سے جس قدر محبوبیت کا مرتبہ اس کو عطا ہوا تھا اس مرتبہ محبوبیت کا عظیم الشان ترقی حق تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ ہر بات میں ہماری اتباع اگر تم کرتے چلے جاؤ گے تو محبت کا مرتبہ تمہارا بڑھتا چلا جائے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, جب حق تعالیٰ کے محبوبین میں تم شامل ہو جاؤ گے اگر تقصیرات کچھ ہو بھی جائیں گی وہ معاف فرماتے چلے جائیں گے. کہ ہمارے محبوب سے ان کا رشتہ بہت قوی ہے, بہت تیز اور گہرا ہے, لہذا معاف ہے, چلو سب معاف سب معاف. سنات نے یہ ہماری منمانی تشریح نہیں ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, ہمارے محبوب پاک نے اعلان فرمایا کہ اگر ہمیں خوش رکھا کرو گے اور یہی تمہاری عادت ہوگی, جو کچھ غلطیاں ہو جائیں گی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ معاف کرتے چلیں گے. سناب نے ان الحسنات یذہبن السیئات, اگر حق تعالیٰ ہر بات پر مواخذہ کرے ایک بندہ بھی جنت میں نہ جائے, ایک بندہ بھی. سنا آپ نے, اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جس کو بھی جنت عطا ہوگی تو حق تعالیٰ کے کرم سے اس کو جنت عطا ہوگی, عمل کی وجہ سے نہیں. اگرچہ عملی راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا, یہ تو کرنا پڑے گا عمل, لیکن یہ عمل بالذات یہ موجب جنت نہیں ہے. عمل بالذات موجب جنت نہیں ہے, عمل طریق جنت ہے, لیکن موجب جنت صرف رحمت الہی ہے. جناب نے کیا کہیے ہمارے محبوب پاک کی شان کو, انہوں نے جنت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا. تمہارا کام ہے ہمیں خوش کرنا, ہمارے خوشی کے کام میں زندگی گزارنی ہے, ہمیں دکھاتے چلو بس کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں. جناب نے لیکن پھر جنت دینا یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا. بس یہ کیا شان ہے محبوب پاک کی, یہ سماویت کا رنگ ہے, یہ سماویت کا بے نیاز ہے کہ ہم بے نیاز ہیں, ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. اتنے محبوب ہیں کہ ہم لوگ اتنا چاہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ چاہتے رہو کیا ہے, لیکن ہم بے نیاز ہیں. تو اس کی محبوبیت کا جمال عظیم ہے, یہ عظیم الشان جمال ہے. دیکھو یہ خوبصورت اگر کوئی لڑکی ہو تو راستے سے گزرتی رہے, کسی کی طرف وہ خود سے نہیں دیکھتی, سارے لوگ اس کے جمال پر بر مٹتے ہیں, وہ ہزاروں نگاہیں اس پر اٹھتی ہیں لیکن اس کی نگاہ کسی کی طرف نہیں اٹھتی. یہ استغناء جمال ہے. جناب میں یہ استغناء جمال ہے. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ہے نا سورہ اخلاص میں,
قل هو اللہ احد، کہنا کہ وہ تو اکیلے ہیں بالکل بھائی، اور اللہ الصمد وہ بالکل مستغنی ہے سب سے، کسی کی پرواہ نہیں، بالکل ہی بے نیاز ہے۔ اور اب دیکھو ایسی بے نیازی کا اظہار فرمایا، اب رات تم سجدہ کرو، روز ہو، ان کی کتاب پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ان کے گھر کا طواف کرو، سب کچھ کرو، ان سے محبت تو ہو جائے گی، اور وہ انعام بھی عطا فرمائیں گے، قرب کی بہاریں بھی عطا فرمائیں گے، اس قدر کہ تم کو دنیا ہی میں جنت تک محسوس ہونے لگے گی۔ لیکن پھر بھی تم اس وقت بھی جبکہ غیر محدود قرب کی بہاریں اور جنتیں اپنے قلب میں تم محسوس کرتے رہو گے دن رات، تو اس وقت بھی تمہیں پھر ڈر لگے گا کہ وہ تو ہیں بے نیاز بھائی، پتہ نہیں کیا ہے کانپتے رہو گے پھر بھی۔ یہ شان ہے محبوب پاک کی، کیا کہیے ہمارے محبوب پاک کی اس حسن کی شان کو، ہے نا؟ ایسا محبوب کوئی دکھلا ہے ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب، ہو جو موجود دل کی دھڑکن میں رگ جان سے بھی ہو زیادہ قریب، ہر وقت دل میں ان کے قرب کا احساس، پھر بھی بندہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے کہ وہ راضی ہے مجھ سے، خفا تو نہیں ہے، یہ خطرہ میرے دل سے کب دور ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ پانی کو پلا دو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں بیان کر رہا تھا کہ کہاں بیان کر رہا تھا، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بنگلہ میں بیان کر رہا تھا کہ اردو میں، یہ خدا ہی کو معلوم ہے، مضمون سمجھ میں آ رہا تھا نا، بس ٹھیک ہے پھر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال تو دیکھو یہ کیا مضمون تھا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہاں کیا ہے بھائی مضمون؟ ہاں بہرحال تو ہمارے حضرت حکیم